الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه مجيدا لا يزال محمودا لا يزال. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. وصلى الله على نبي الأكرم وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. عزیزان مظلوم کربلا، الوداعی مجلس کے لیے آپ حضرات تشریف فرما ہے. دونوں پارٹی سے گزارش ہے جو سامنے مجمع بیٹھا ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تاکہ دوسروں کے لیے راستہ بلاک نہ ہو، بند نہ ہو، اور سب کو فرش اعضاء پہ بیٹھنا نصیب ہو. پھر قسمت میں کس کو نصیب ہوگا کہ فرش اعضاء پہ نیت کر کے قربتاً اللہ اپنے امام سے ملاقات کی نیت پہ فرش اعضاء پہ آ جائیں. اور پردے کے پیچھے بھی گزارش ہے کہ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں تاکہ کچھ بات صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. محترم امام حسن عسکری علیہ السلام کی مشہور ترین حدیث ہے، لا یعرف النعمہ الا الشاکر ولا یشکر النعمہ الا العارف. ابھی شکریہ کی ساری باتیں ہو رہی تھیں. ہمارے 11ویں امام نے ارشاد فرمایا شکر انسان کر ہی نہیں سکتا جب تک عارف نہ ہو، اور معرفت انسان کے اندر آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ شاکر نہ ہو. توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ یہ دوپہر سے پریشان نہ ہویا کریے. ہم شیعان علی بن ابی طالب کی پوری خوشی غم جو بھی ہے وابستہ اسی دوپہر سے ہے، یا دوپہر کی غدیر ہو یا عصر عاشور کا محرم ہو. لہذا بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کچھ آپ بولتے رہیں گے تو بات ہوتی رہے گی، اور یقیناً جب ذکر آل محمد میں آپ بولیں گے لا یشکر النعمہ الا شاکر، نعمت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے شکر کرنے والے. جو شکر کرتے ہیں وہ نعمت کی قدردانی کرتے ہیں، نعمت کو جانتے ہیں. میرے عزیزو، صحت بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ چلی جاتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے. لا یشکر النعمہ الا شاکر، اور یاد رکھو نعمت کو پہچان ہی نہیں سکتا وہ جو شکر کرتا ہے، وہی پہچان لیتا ہے. اور شکر بھی وہی کر سکتا ہے جو عارف ہو، معرفت والا ہو. توجہ کریے گا میرے عزیزو. اب رہا مسئلہ یہ کہ قرآن مجید نے اعلان فرمایا، بہت جلدی میں بات کہوں گا. موضوع گفتگو آپ نے 4 دن سنے، وارث انبیاء کا وارث.
آخری چشم حیات امام زمان کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی. جو نئے چہرے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رسول کی حدیث ہے کہ صلوات بآواز بلند پڑھا کرو، اس سے نفاق دور ہوتا ہے. نفاق دور ہوتا ہے. جب وہ آئیں گے تو نفاق کو تو دور ہی کریں گے. اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہم اپنے نفاق کو بولیں گے تو بات ہوگی میرے عزیزو. نفاق کو دور کریں. اب دوسری حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام، دیکھیے ولادت و شہادت کیسے کی جائے. ہمارے 11ویں امام نے فرمایا کہ ہر برے آدمی کے 2 چہرے ہوتے ہیں، 2 زبانیں ہوتی ہیں. برے آدمی کے پہچان کا ذریعہ ہی ہے، اس کا ایک فیس نہیں ہوگا، 2 چہرہ اور 2 زبان. جب وہ تم اچھے حالات میں ہو، عیش آرام میں ہو، تو وہ حسد کرے گا تم سے، اور جب مشکل وقت میں ہوگے تو تمہارا ساتھ وہ چھوڑ دے گا. نہیں دیکھیے، ولادت شہادت معصومین کی آتی ہے کہ کم از کم کوئی ایک بات ان کی یاد کر لے، ورنہ ہم سے زیادہ زمین اور آسمان ملک فرشتے انہیں یاد کرتے ہیں. ہم کم از کم ان کی شہادتوں میں ایک بات تو یاد رکھیں، یہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے برابر ہے کہ باقی سال ہم آپ کو بھول گئے، فراموش کر گئے، آج موقع ملا ہے پھر ہاتھ کی تجدید عہد کرنے کے. سنیں، یہ جلوس کی مجلسیں مجھے معلوم ہے کیسے پڑی جاتی، لیکن آج شہادت ہے، وہ بات بھی آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے. تیسری حدیث، اور یہیں پہ پورا سماج سمٹ گیا. آواز یا سنو، اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو تمہاری برائیوں کو بھول جاتے ہیں لیکن تمہارے احسانات کو یاد رکھتے ہیں. میں اس سے زیادہ کھل کے بات کروں تو اشرے چاہیے امام کی اس زبان پہ. اچھا دوست سمجھنا ہے تو جو برائیوں کو، بھائی یہ پردے کے پیچھے آواز بند ہوگی کہ نہیں؟ وہ کہنا غلط ہے کہ چپ رہی ہے. مل جل کے ایک صلوات بآواز بلند پڑھنا. تو احسانات کو یاد رکھو، برائیاں بھول جاؤ، احسان کو یاد رکھو. لیکن نہیں بولیں گے تو میں ایسے ہی بولتا رہوں گا. تھوڑا ساتھ دیں گے تو تاکہ جلدی بات مکمل ہو جائے. احسان کبھی قولی ہوتے ہیں، احسان کبھی فعلی ہوتے ہیں، احسان کبھی مالی ہوتے ہیں. میرے عزیزو، یہ آل محمد کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، سب بھول جاؤ، احسان ضرور یاد رکھو، اور ہر عالم میں فعلی، قولی، مالی احسانات کو ہر منزل پہ یاد رکھو. قرآن مجید نے اعلان فرمایا، قلیل من عبادت شکورا، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. قرآن نے دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، قرآن نے یہ کبھی نہیں کہا میرے نمازی بندے کم ہیں، میرے روزے دار بندے کم ہیں، میرے حاجی بندے کم ہیں، بلکہ یہ اعلان فرمایا میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. توجہ کریے گا. اچھا انسان شکر کیوں نہیں کرتا؟ کہ نعمت کو جب تک حقیر جانو گے شکر کا مادہ نہیں پیدا ہوگا. ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو. کیا دیا ہی اللہ نے؟ ایک لقمہ روٹی. ارے یہاں چل کے آؤ جلوسوں میں، جب گھٹنے چلنے کے لائق رہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو. اس سے پہلے کیے نہیں. توجہ کریے گا میرے عزیزو. 11ویں امام نے فرمایا کوئی تحفہ لے کر جاؤ. آواز دیا، انسان شکر کیوں نہیں کرتا؟ ابھی میں نماز سے پہلے مدرسہ اسلامیہ میں اسی عنوان سے گفتگو کر کے آیا ہوں. میں صرف اشارے کرتا ہوں
کبھی نعمت کو حقیر جان کے انسان شکر ادا نہیں کرتا، کبھی نعمت کو مستحق سمجھ کر. مجلسیں آپ 2 مہینہ 8 دن سن چکے ہیں نہیں؟ آخری دن ہے، آخری دن در حقیقت 2 چیزوں کی ذمہ داری لی جاتی ہے، ایک محاسبہ، ایک معاہدہ. اہل زبان بیٹھے ہوئے بھائی، آخری دن 8 ربیع الاول کو اختتامی دن میں در حقیقت 2 چیزیں ہیں، ایک محاسبہ اور ایک معاہدہ. حساب لگانے کا دن ہے کہ کربلا کتنا آیا ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں. کربلا کو کتنا سجایا ہے ہم نے. ہے حساب کی منزل یا نہیں؟ کربلا کے کچھ مطالبات ہیں. بولنے لگیں گے تو میں اس بات کو آگے بڑھا دوں گا. تو میرے عزیزو، کربلا ہم سے کچھ چاہتا ہے. ایک حساب کرنے کا دن ہے، جانچنے اور ناپنے کا دن ہے. کربلا ہمارے اندر آئی کتنی، ہمارے گھروں پہ کربلا کی حکومت ہوئی کتنی، ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات میں کربلا داخل کتنا ہوا. ارے نہیں، توجہ کریے. دیکھیے راستہ روک رہے ہیں، باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں، راستہ چھوڑ دیں، آگے آ جائیں. سب سے کہیے کہ ایک مرتبہ آج الوداعی فرش عزا پہ بیٹھ جائے اور کوئی بھی ایک مشکل پریشانی کو نیت میں رکھ کے فرش عزا پہ بیٹھو. 7 دلیلیں ہیں میرے عزیزو. اسماعیل کے پاؤں سے صرف رگڑی زمین تو زمزم نکلا، اور زمزم کی خصوصیت یہ ہے کہ جس نیت سے پیو وہ اس کے لیے شفا ہے. صرف پاؤں کی ایڑی رگڑی گئی تو شفا بن گئی. نہیں توجہ کیا میرے عزیزو؟ اے معلومی والوں، یہ یاد رکھو، دوا خریدی جاتی ہے، شفا نہیں خریدی جاتی. نہیں جو بولنا جانتے میرے عزیزو، ہو سکتا ہے آپ کہیں ایڈوانس شہر کے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ شفا خریدتے ہیں. شفا نہیں خریدی جاتی ہے، دوا خریدی جاتی ہے. تنہا ایک ایسی شفا ہے جسے دوا نہیں شفا خریدی جاتی ہے، وہ ہے خاک کربلا، فرش عزائے حسین، جہاں شفا خریدی جاتی ہے. ارے اسماعیل کے پاؤں ٹچ ہوئے تو زمزم نکلے، اور جس زمین پر حسین کے خون بہا. مجلس کے بعد تبرک، فرش عزا پہ آؤ. آج بیٹھ کے یہی برکتیں اٹھا لو. تبرک تو حسین کے نام کی ہوتی ہے. الگ الگ موضوعات ہیں، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. صرف ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں میرے عزیزو. یاد رکھیے گا، جب بھی انسان نعمت کو مستحق سمجھے گا، حقدار جانے گا. ارے باپ ہے، ان کے حق ہے کہ ہمیں پالیں. ہم مولا کے چاہنے والے، ان کا حق ہے. رات بات ہوئی تھی نا، حق ہوتا ہی نہیں جب تک دوسرے کا فرض نہ ہو. اب آپ کی مرضی میرے عزیزوں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، جب تک مستحق سمجھو گے نعمت کا شکر نہیں ہوگا. جب تک نعمتوں کی دوام رہے گا. یہ نعمت تو ہمارے پاس ہمیشہ ہے، لہذا انسان شکر کے لیے آمادہ. جب یہ نعمت چھین جاتی ہے تو کل تو بڑے اطمینان میں تھے، آج بیماری کا چکر ایسا لگ گیا کہ پریشان ہو گئے. تو اسی طرح سے 22 چیزیں ہیں کہ انسان شکر کیوں نہیں کرتا. یہ ساری منزلیں ایک طرف. تو 3 حدیثیں میں نے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا. دوسری چیز، شکر کبھی زبانی، شکر کبھی عملی، اور شکر سجدہ ہے شکر. ہمارے مذہب میں سجدہ شکر پایا جاتا ہے، اور وہ بھی شب ہجرت. علی نے سجدہ شکر کر کے ایک بنیاد دی
کہ شکر کرنا کس کے مذہب میں جائز ہے. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر دیکھیں، جب انسان نعمت دے، میں نے کہا نا میں خاموش والی بھی مجلس پڑھتا ہوں، جب نعمت دینے والے کا انسان شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی بھی نعمت دے، کوئی بھی ایک روز دے دے، ایک پین دے دے، ہر موڑ پہ اس کا شکریہ ادا کرتے. جس کی وجہ سے نعمت خلق ہو، نہیں یہاں سے آپ بیدار ہو جائیے. انسان شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ کہ منعم حقیقی کی معرفت نہیں ہوتی. نعمت دینے والا کون ہے اس کی پہچان نہیں ہوتی، اور نعمت دینے والے کی پہچان ہو تو ہر موڑ پہ اسے سلوٹ مارا جائے گا. نہیں توجہ کریے گا. نعمت حقیقی دینے والا، پیدا کرنے والا، اگر اس کا صحیح تعارف ہو جائے تو انسان شکر ادا کرے گا. تو جس کی وجہ سے نعمت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے نعمت ملی، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر وہ نہ ہوتے تو آج مشکل حالات ہو جاتے، لیکن جس کے صدقے میں کل کائنات بنائی گئی ہو اس کا شکر نہیں ادا کرے. تیسری بات یہ ہے، نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، چھپاؤ نہیں. یہاں تک میں آ گیا میرا عزیزو. نعمت اللہ نے دی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ زبان بند کر کے بیٹھ جانا چاہیے. اللہ نے آل محمد کی شان میں بولنے کی طاقت دی ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کو اوپن کرو، اظہار کرو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا دکھاؤ. نعمت ظاہر ہونا چاہیے. اتنے سارے کالے کپڑے پہن کر آئے ہو، نعمت کا اظہار ہے یا نہیں؟ پبلک سٹی روڈ پہ ماتم کرتے ہو، یہ نعمت کا اظہار ہے یا نہیں؟ کہ ہمیں یہ دولت دی ہے، جو نعمت اللہ نے دی ہے اسے ظاہر کرو، چھپاؤ نہیں. جو کائنات کی عظیم ترین نعمت کا مرکز ہو کہ ہم نے نعمتیں تمام کر دی، اب اس علی کے اوپر بلند نعرہ لگایا جائے گا یا نہیں؟ نام علی پہ نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کو ظاہر کرو، بلند کرو، اونچا کرو. تو جس کے اوپر نعمتیں تمام کی ہو اللہ نے، حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محترم کل کائنات کے منعم حقیقی محمد اور آل محمد، جن کے صدقے میں ساری نعمتیں پیدا کی گئی. آوازیہ 6 یا 7 یا 8 ربیع الاول، میں نے بات تمام کر دی. محاسبہ اور معاہدے کا دن ہے. حساب کرو کتنے کربلا ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں، ہماری سوچوں میں، ہماری فکروں میں کربلا کتنی آئی ہے. جب یہ سوچ لو کتنی آ گئی تو اب ایگریمنٹ بناؤ، معاہدہ کرو کہ اب ہم سے یہ جانے نہ پائے. ایام آزاد و الوداع ہو جائے، مقصد حسین الوداع نہ ہو. مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیسی گفتگو آپ سنتے ہیں. نہ حسین کو وداع کہا جا سکتا ہے، نہ مقصد حسین کو وداع کہا جاتا ہے. میرے عزیزو، لفظ وداع، مولانا موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. وداع خدا حافظ، ٹاٹا، بائے بائے کو نہیں کہتے. لفظی وداع، وداعی جمعہ، وداعی زیارت، یہ سب پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جی 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 جی. اب ایک مرتبہ بتا دیا آپ سننا کیا چاہتے ہیں. اچھا، الوداعی یعنی غور کے ساتھ سن رہے ہیں. وداع کے معنی کسی سے اتنی الفت ہو جائے جس کے چھوٹنے پہ درد ہو، دوبارہ ملنے کی تڑپ باقی ہو. اسے عربی میں وداع کہتے ہیں. نہیں توجہ کیا میرے عزیزو. بچے کو آپ نے گھر سے بھیجا، یہ نہیں کہا چلے جاؤ اب آنا نہیں، اس سے اتنی محبت، جدائی کی تڑپ، پھر ملنے کی تڑپ، اسی کو وداع کہتے ہیں. میرے عزیزو، عزاداری سید الشہداء کو جو ہم الوداع کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ چلے جائیے. بہت سکون تھا،
بڑا اطمینان تھا کہ سزاداری سے ہزاروں بیماریاں اور خرابیاں دور ہو رہی تھی، ہم بڑے عزت دار بنے ہوئے تھے. یہ چھوٹنے کا بڑا درد ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ ملیں گے. حسین سے ودا نہیں ہو سکتا، حسین دلوں میں رہتے ہیں. ہاں میرے عزیزو، یہاں تک آپ آ گئے ہیں تو میری دو باتیں سن لیجئے کہ کچھ خاص ہیں اور کچھ بہت خاص ہیں. جس فرش ادا پر آئے ہیں اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا ہے. پہلی محرم کو ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی سواری آنے والی ہے. آج جیسے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے دل بیٹھا جا رہا ہے. ارے جو احساس اس نعمت کی قدر کیے ہوں گے وہ جانیں گے یہ نعمت جب چھوٹ رہی ہے دل بیٹھا جا رہا ہے. دو ہی وقت ہے جو مومن تڑپتا ہے. ایک عرفات کا میدان کا جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو انسان سوچتا ہے اے سورج تھوڑی دیر رک جا، اس لیے کہ یہ عرفات ہے میدان امام زمان ہے، یہ عرفات ہے میدان محشر ہے، یہ عرفات ہے جو حساب و کتاب کی منزل ہے. اور ایک یہ ودا کا دن، الوداع یا موت. نہیں، آج ہم زبردستی رولانے کے لیے نہیں بیٹھے. سنو گے میرے عزیزو، ہم ان معصومین کے چاہنے والے ہیں جو میں ہر طریقے کے جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، مبروس کو شفا یاب کرتے تھے، کوڑ کو شفا دیتے تھے. لیکن آپ دیکھیں جناب عیسیٰ کی منزل یہ ہے کہ ان کے سامنے چیز ہو تو وہ شفا دے دیتے ہیں. آپ کتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کے لیے چیز نہیں ہے. اب جناب عیسیٰ کے پاس جائیے، ایک فوٹو دکھائیے کہ اسے زندہ کر دیجئے. جسم ہونا ضروری ہے عیسیٰ کی زندگی کے لیے، لیکن جسے آپ مانتے ہیں اس کے لیے جسم ہونے کی شرط نہیں ہے. وہ قالین سے کہے شیر دیکھتا کیا ہے، مجھے اشارے میں پڑھنا ہے. اور شیر پہلے روح خلق کیا پھر جسم بنایا. آل محمد کا کمال یہ ہے کہ ان کی روح بھی پابند ہوتی ہے، جسم بھی پابند ہوتی ہے. اس در پہ آنے کے بعد ہر منزل پر انسان اس مارکے تک پہنچے کہ ہم آل محمد کی جو مدح سرائی کرتے ہیں آل محمد کسی کا رکھتے نہیں. ابھی انڈو پاک آزاد نہیں ہوا تھا. میں نے کہا نا کہ آپ نے رخ بدل دیا مجلس کا، تو کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں، بڑی 4 مجلسیں ماشاءاللہ واہ واہ اور نعرے کی ہو چکی ہے، کچھ دلوں میں پہنچنے والی بات. ابھی انڈیا آزاد نہیں ہوا. لکھنؤ کا ایک بہت بڑا شاعر فضل، بہت بڑا شاعر فضل، نوحے بے انتہا ہے، مرثیے بے انتہا ہے. ایک ان کا پڑوسی ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا ہے، ایک شخص آیا. دیکھیں ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی وابستہ ہو جائے اور بات مکمل ہو جائے میرے عزیزو. کوئی ان کے برتھ کے ساتھ آ کے بیٹھا. آوازی آپ کہاں کے ہیں؟ تو کہا کہ میں لکھنؤ کا ہوں. کہا کہ لکھنؤ میں ایک نوحہ خان ہے، نوحہ کہنے والے فضل ہیں، جانتے ہیں؟ کہا بالکل جانتے ہیں، میرے پڑوس میں رہتے ہیں. کہا کچھ میں انہیں دوں آپ دے دیں گے؟ کہا بالکل پہنچا دوں گا. کہا یہ کور یہ لفافہ لے لیجئے، آپ پہنچا دیجئے گا. میرے عزیزو آج آخری دن اس سے زیادہ قریب ہو کہ میں بات نہیں کر سکتا. میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں نے 2 موضوع چھیڑا بھی تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا. یہ لے اچھا لے رہے ہیں لیکن کیسے معلوم؟ وہ پوچھیں گے کس نے دیا تو کیا جواب دیں گے؟ کہا یہ تم کور لفافہ لو، جب وہ کھولے گا تو خود معلوم ہو جائے گا کس نے دیا ہے. میرے عزیزو یہ لے کے گئے فضل کے گھر اور انہوں نے لفافہ دیتے وقت ایک جملہ کہا تھا کہ ان کے سارے نوحے میں ایک مصرع مجھے بہت یاد آتا ہے حسین میں آ گئی تیری قبر میں. یہ مصرع مجھے بہت پسند ہے. اچھا کور دینا تو اسے معلوم ہو جائے گا یہ کور دینے والا کون ہے. یہ گئے اور انہوں نے، اور وہ شخص اگلا اسٹیشن آیا غائب ہو گئے. یہ اس کے گھر گئے، کور دیتے ہیں، دے کے چلے آتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر سے رونے کی آواز آنے لگی. یہ پھر دوڑ کے گئے کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یہ کور میں دیکھو لکھا ہے
یہ فضل تم نے یہ جو نوحہ کہا ہے، اے حسین میں آ گئی تیری قبر پہ، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں اور میں دعائیں دیتا ہوں، فقط تمہارا حسین۔ اب یہ آپ کی مرضی میرے عزیزو، یہ 2 مہینہ 8 دن جو آپ نے عزاداری کی ہے نا، حسین کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ کتنے غم، کتنی مصیبتیں، پریشانیاں حسین نے آنے سے پہلے روک دی۔ عزادارو، یہ رونقیں ختم ہو رہی ہیں۔ حسین ابن علی کسی کا رکھتے نہیں۔ کتاب اللطائف و ظرائف میں ہے، میں مصائب کی طرف آ گیا۔ کوشش یہ تھی کہ صرف مصائب پڑھے جائیں، لیکن شہادت تھی 2 باتیں امام حسن عسکری کی، اس لیے کہ ایک 5 سال کا بچہ یتیم ہو رہا ہے۔ الفاظ ہوتے ہیں مصائب کے لیے، زبردستی رولانے کا میں عادی نہیں ہوں، دل میں تکلیف ہوگی، آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ کتاب اللطائف و ظرائف میں موجود ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد 2 شخصیتیں آتی ہیں حساب و کتاب کے لیے، ایک حبیب بن مظاہر، ایک جناب عباس۔ حبیب، اس نے مجلس کیا ہے، کیا کیا خرچ کیا ہے بولو۔ جناب عباس لکھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے صاحب مجلس، بانی مجلس، تم نے میرے آقا حسین کی مجلس کی ہے۔ لہذا مولا عباس اسی وقت اس کا حساب دے دیتے ہیں۔ غازی عباس وفادار ہے۔ نہیں، آپ آمادہ ہوں گے تو میں مسائل پڑھوں گا میرے عزیزو، ورنہ ہاں ضروری نہیں ہے۔ عزیزو، کس کس کے ماتم کریں گے آپ؟ ودا ہے۔ مدینہ کو جناب زینب نے کیسے ودا کیا، کربلا کو ودا کیسے کیا؟ نہیں، آپ انتظار میں ہیں کہ مصائب پڑھیں گے تو روئیں گے، نہیں، میں مصائب پڑھتا ہی جا رہا ہوں، دل میں بات پہنچے گی تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے، نہ آئے تو آج سید سجاد سے بھیک مانگنا۔ اے مولا، تھوڑی گرمی میں میرے آنسو خشک ہو گئے، تھوڑی تھکاوٹ میں، مولا 40 سال تک رباب 2 سال زندہ رہی، روتی رہی، جناب زینب جب تک زندہ رہی روتی رہی، کوئی روئے یا نہ روئے، 1150 سال سے مظلوم امام زمان۔ کوئی روئے یا نہ روئے، یہاں مجلس ہوتی ہے کہ بی بی آ جاتی ہے، چھوٹی بی بی بڑی بی بی کی انگلی پکڑے ہوئے آواز دیتی، پھوپھی اماں یہاں فلاں مومن زور سے کیوں رو رہا تھا؟ تمہارے بابا کی محبت اس کے دل میں زیادہ تھی۔ ایک مدد تڑپ کے کہتی ہے، کاش کربلا میں ہوتا۔ نہیں، ایک مرتبہ آواز گریہ بلند ہو جائے، نہ آنسو نکلے، نہیں، حسین کہہ دو۔ میرے عزیزو، کیسے کیسے ودا میں نے چھوڑ دیا۔ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک یہ قافلہ جب گیا ہے اور شام سے جب ودا ہوئے ہیں، سنو گے عزادارو، کچھ آنکھیں پیاسی ہیں، میں ابھی مسائل چھوڑوں گا نہیں، حق کے گریہ ادا ہو جائے، سنو گے عزادارو۔ اب یہ اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے، سن رہے ہیں؟ کربلا سے اسیروں کا جو قافلہ چلا تھا، کل 53 اونٹ گئے تھے اسیروں کے، میں اہل دل والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، 53 اونٹ تھے جس پر بیویاں سوار ہو کے گئی تھیں، لیکن آج جو قافلہ واپس آ رہا ہے صرف 3 اونٹ سے زیادہ میں کیا پڑھوں میرے عزیزو؟ کہاں گئی بیویاں؟ نہیں، روایت میں ہے جب کربلا سے یاسینوں کا قافلہ چلا تھا تو 65 بچے تھے، لیکن جب شام سے واپس آ رہے تو کل 6 بچے بچے۔ ارے سواریوں سے بچے گرتے تھے، ماں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوتے تھے، مائیں اپنے بچوں کو سنبھال نہیں پاتی تھی۔ نہیں میرا دیدو، آواز گریہ بلند ہو جائے گی، مجلس ہو جائے گی۔ سوچو
وہ بچے اونٹ کی پیٹھ سے گرتے رہے، مائیں حسرت سے دیکھتی رہی، اونٹوں کے پاؤں بچوں کے اوپر پڑتے رہے، قافلہ مدینہ جا رہا ہے۔ آخری جملہ، تھکے ہوئے، دیکھیں تھکاوٹ ہی میں تو آنسو نکلتے ہیں، مشکلات ہی میں تو آنسو نکلتے ہیں۔ نہیں، کل یہ چاہیں گے بھی نا کہ آنسو نکلے تو نہ نکلیں گے، ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ مجلسیں تو پورے سال سنیں گے، لیکن جو محرم کی مجلسیں ہوتی ہیں پورے سال قرآن پڑھنا ہو رہے، شب قدر میں قرآن پڑھنا ہو رہے۔ اپنی کوئی منت مانگ کے ایک قطرہ آنسو آج سیدہ کو دے دو، امانت رہے گی، سیدہ وفادار کی ماں ہے۔ نہیں عزادارو، بڑی شرم کے ساتھ آپ رو رہے ہیں، سید سجاد یزید کے دربار میں آواز دے رہے ہیں میری امانتیں واپس کر دو، میرے بابا کا سر مجھے دے دو۔ سنو گے عزادارو، یزید نے کہا گٹھری ہے لے لو، 200 درہم دے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ گٹھری سید سجاد نے کھولی، ایک کرتا نکالا، اب دربار میں کھول دیا۔ اب جس کے دل میں حسین پلتے ہوں گے، جس کے دل میں قبر حسین ہے، جناب سید سجاد نے یزید کے دربار میں امام حسین کا کرتا نکالا۔ پورے درباری رو کے کہنے لگے، اے یزید یہ بتا کیا حسین اتنے غریب تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ جگہ جگہ کرتا پھٹا، پرانا کرتا، سید سجاد تڑپ کے آواز دیتے ہیں، ارے ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، نیزے، تلوار، پتھر۔ رونا نہ آئے، سر کو جھکا لو، میں شروالا اپنے سر کو جھکا لو، تمہارے درمیان سیدہ آ رہی ہے۔ اور سیدہ آنے کے بعد رسول خدا پوچھیں گے، اے بیٹی فاطمہ یہ سب تمہارے چاہنے والے آئے ہیں، ان کی شفاعت نہیں کرو گی؟ آواز دیا، بابا ان کی شفاعت میں نہیں کروں گی، تو ان کا ہے کون؟ کا شفاعت کا کوئی سامان لے کر آئی ہو، دامن کھولیں گی، 2 کٹے بازو نکالیں گی، آواز دیں گے پروردگار میرے عباس کے 2 کٹے بازو کا واسطہ، الوداع۔ میرے عزادارو علم اٹھائیں گے آپ۔ جناب زینب نے امام حسین کا کرتا اپنے پاس رکھا، کربلا آئی، قبر حسین پہ نہیں نکالا، مدینہ آئی، نانا کی قبر پہ نہیں نکالا۔ جب رات کا سناٹا ہو گیا، ماں کی لحد پہ گئی، ایک مرتبہ وہ کرتا نکالا، ماں کی قبر پہ ڈالا، ارے قبر سیدہ ہلنے لگی، آواز آئی، اے بیٹی زینب یہ کرتا ہٹا لو، ارے عصر عاشور میں، عصر عاشور میں ایک چیز میرے عزیزو یاد رکھیے، میں نے اپنے ہاتھ سے یہ کرتا سلا، اب جلوس کی شکل میں آپ اٹھیں گے تو ایک جملہ کہیے گا، یہ امتیاز ہے جناب عباس کا۔ عباس نے 4 مصائب برداشت کیے ہیں جو کسی کے مصائب نہیں، کسی کے سر پہ گرز نہیں لگا ہے، عباس کے سر پہ گرز لگا۔ کیوں مالا؟ کہا کہ 21 رمضان تھی، 19 رمضان کو میرے بابا کے سر پہ ضرورت لگی تھی، آنکھ میں کسی کے تیر نہیں لگا۔ آخری لفظ ہے، جلوس چل رہا ہے میرے عزیزو، روتے ہوئے استقبال کریے گا، اس لیے کہ ام البنین نے جب یہ علم دیکھا تھا، یہ کالے علم کیوں ہے؟ عزادارو، عباس نے تیر لیا، مولا کیوں؟ کہا میرے آقا حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے۔ عباس تمہارا جنازہ خیمے میں کیوں نہیں آیا؟ کہا میرا آقا حسین، نہیں میرے عزیزو ادھر ادھر کی باتیں نہیں، میرے آقا حسین کا جنازہ۔ آخری لفظ، عباس دونوں بازو آپ کے کٹے، کسی کے نہیں کٹے؟ کہا اس لیے کہ میں 11 محرم کو، آخری لفظ ہے، اونٹ کو تصور کریے گا، میں نے اونٹ کے مسائل چھوڑ دیے، کہا 11 محرم کو میری شہزادی آئیں گی لاشوں کے قریب تو اپنے آپ کو اونٹ کی پیٹھ سے گرا دیں گی، ہاتھوں پسے گردن بدے ہوں گے، منہ کے بل زمین پہ آئیں گے، اسی لیے میں نے اپنے بازو کو قلم کرا دیا اور اپنے آپ کو اونٹ کے نہیں گھوڑے کے پشت سے گرا دیا۔ عباس یہ بازو کٹ گئے، لو آ گیا قافلہ مدینہ۔
ام البنین فریاد کر رہی ہیں اے بشیر کرتا لے لو. آ گیا ام البنین علم عباس کو لے کے. آواز دیتے عباس میرا حسین مارا گیا. واہ حسینہ کنارے ملک اللہ لعنت اللہ. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.